میں ایک پاکستانی جاسوس تھا۔ سٹوری کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری سٹوری کو لاسٹ تک سنیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ آئیے مہاراج جی بھوجن کیجیے، کوشلیہ نے جو میرے قریب ہی آ گئی تھی بڑے ناز و ادا سے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلیے، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ وہ میرے آگے آگے چل دی۔ کیا قیامت کی چال تھی ظالم کی، ہر قدم ایک نیا انداز لیے ہوئے تھا۔ نپے تلے قدموں سے وہ میری رہنمائی کرتی ہوئی مجھے اس کمرے میں لے آئی جو شاید ان کا مہمان خانہ تھا۔ میں چپ چاپ چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس نے میرے سامنے تھالی لگا دی، خود بڑے مستانہ انداز میں جھکتی ہوئی ایک کونے میں رکھے ہوئے موڑے پر بیٹھ گئی۔ میں کھانے سے زیادہ چور نگاہوں سے اس کے بھرپور شباب کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب کبھی اچانک ہماری نگاہیں آپس میں ٹکراتیں تو شرم سے میں پانی پانی ہونے لگتا تھا، لیکن وہ ڈھیٹ اپنی برقرار مسکراہٹ کے ساتھ مجھے گھورتی رہی۔ دہلی کے لوگ گونگے ہوتے ہیں کیا؟ قریباً 3 منٹ تک میرے مسلسل خاموش رہنے پر اس نے ایک ادائے مستانہ سے میرے سامنے کھڑے ہو کر کولوں پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں صرف مسکرا کر رہ گیا۔ بہرے بھی ہوتے ہیں، وہ دوبارہ تنک کر بولی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، اصل میں ڈرنا بھی تو پڑتا ہے آپ سے۔ میرے لیے اس سے گفتگو کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہم آپ کو کھا نہیں جائیں گے، اس نے میرے سامنے سے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ ہاتھ دھونے کے لیے ہم دونوں اکٹھے ہی باہر نکلے تھے۔ رہٹ پر بیٹھی مٹیاروں کی خصوصی مسکراہٹ ہم دونوں سے متعلق کسی اور ہی بات کی چغلی کھا رہی تھی۔ کملا سے کام چل سکتا تھا، لیکن اتنا وقت میرے پاس نہیں تھا کہ اس سے اپنے طوفانی عشق کا اظہار کر سکوں، اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ مجھے اتنا موقع ہی کہاں دیتی تھی۔ ہر بھارتی لڑکی پونم نہیں تھی۔ یا محبت کا نقطۂ آغاز جسمانی مراسم تھے، جو میرے نزدیک ایک انتہائی مکروہ اور گھناؤنا فعل تھا۔ اپنے عظیم مقصد کے سامنے مجھے ایسی حرکتیں بڑی ہیچ اور گھٹیا دکھائی دیتی تھیں۔ قدرتی حسن سے لطف اندوز ہونے اور دیہاتی زندگی کا نظارہ کرنے کے بہانے میں نے ارد گرد کے کھیتوں میں بھی چکر لگائے تھے، لیکن بات بنتی نظر نہیں آتی تھی۔ شام کو مجھے شلپا نے کملا کے ساتھ گاؤں جانے کو کہا۔ یہ کٹائی کا موسم تھا اور انہیں فصلوں کا حساب چکانا تھا۔ چونی لال اور اس کی واپسی میں کچھ دیر باقی تھی۔ باقی لڑکیاں بھی کام ختم کر کے واپس جا چکی تھیں۔ ہم دونوں کھیتوں کے وسیع سلسلے میں چلتے گاؤں کی سمت روانہ ہو گئے۔ اس اثناء میں پنجابی جٹی کو یقین ہو چلا تھا کہ میں قابو آ چکا ہوں۔ بڑی فوج آ گئی ہے یہاں، میں نے اس کی ممکنہ گفتگو سے بچنے اور اپنے مطلب کی بات حاصل کرنے کے لیے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی گفتگو کا آغاز کر دیا۔ ہاں، اس نے بددلی سے مختصر سا جواب دے کر گویا اس موضوع کو بدلنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ تمہارے ہی گاؤں پر عاشق ہوئے ہیں یا ارد گرد بھی؟ میں نے زومانی فکرہ کہہ کر ایک حد تک اس کی بھی تشفی کر دی۔ جواب میں کملا نے زوردار کہہ کر لگایا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، ارد گرد بھی ڈیرے ڈال رکھے ہیں کم بختوں نے۔ پنجابی تو کچھ یہی ہیں، ورنہ اس طرف تو بس گورکھے اور مدراسی ہی نظر آتے ہیں۔ اس نے میری معلومات میں اضافہ کرنا شروع کیا۔ کیا مطلب، گورکھا اور مدراسی کیا بھارتی سینا کے جوان نہیں؟ میں نے اسے مزید کریدا۔ جہنم میں جائیں سب، ہمیں کیا؟ بڑے بڑے ٹرکوں نے کھیتوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے، وہ ناراض لہجے میں گویا ہوئی۔ بھائی یہ تو ضروری ہے، پھر اتنے ٹرک کہاں ہوتے ہیں؟ گاؤں کی سڑک سے بھی وہ گزر سکتے ہیں، عام سے ٹرک ہوں گے۔ میں نے اسے اس موضوع پر مزید بولنے کی دعوت دی۔ عام سے؟ اتنے بڑے بڑے ٹرک تو نہ دیکھے نہ سنے۔ عام ٹرکوں سے 3 گنا تو وہ لمبے تھے، پھر ان کے بے شمار ٹائر۔ ٹرکوں پر کم بختوں نے نہ جانے کیا کیا لاد رکھا تھا۔ منہ دریا کے کنارے تو مرے نہیں، گاؤں کی زمین پر قبضہ جما لیا۔ ہائے رام، بیچارے بشن سنگھ کی تو سونے جیسی زمین کا بیڑا غرق ہو گیا۔ کیسی شاندار فصل ہوئی تھی اس کی۔ بتیری منتیں کی اس نے کہ مجھے فصل کاٹ لینے دو، پر کون مانتا ہے جی غریبوں کی بات؟ اور کالی کا غضب پڑے راکشسوں پر کمبخت نزدیک تو کسی کو پھٹکنے نہیں دیتے۔ اس نے خالص دیہاتی لہجے میں انہیں لتاڑتے ہوئے کہا، کمال ہے، سینا کیا ہوئی، یہ تو لٹیرے ہو گئے۔ میں نے دل ہی دل میں اتنی باتوں کا علم ہونے پر خدا کا شکر گزارتے ہوئے کملا سے کہا، بس یہ کیا بتاؤں، گاؤں والیاں بھی تو رام رام ہی ہے۔ وہ اب مجھے اپنے موضوع کی طرف لا رہی تھی۔ یہ نئی بیپتا آن پڑی تھی۔ مجھے اپنے کام سے زیادہ مشکل کملا سے جان چھڑانا نظر آ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے میرا تعارف وہاں موجود ایک قریباً اندھی اور خاصی ادھیڑ عمر عورت سے کروایا۔ یہ اس کی ماں تھی، جس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر وہ میرے ساتھ رنگرلیاں منانے جا رہی تھی۔ مجھے اس بدنصیب بڑھیا پر بڑا ترس آیا۔ شام کے بعد کوشلیہ بھی آ گئی۔ چنی لال نے معذرت کر دی تھی کیونکہ آج اس کی پانی کی باری تھی۔
البتہ اس نے یہ ضرور کہلا بھیجا تھا کہ کل وہ میرے ساتھ میرے بھائی کی تلاش میں 2-3 مشتبہ نزدیکی دیہات میں ضرور جائے گا، اور پرماتما کی کرپا سے ہم دونوں 3 روز میں اسے ڈھونڈ کر رہیں گے۔ کوشلیہ کے 2 بچے تھے، دونوں اس کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے جاتے تھے۔ ابھی وہ اسکول جانے کے قابل نہیں ہوئے تھے۔ نند اور بھابھی دونوں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر میری خدمت کر رہی تھیں۔ کملا سے اگر میں نے تعلقات استوار کر لیے تھے تو کوشلیہ نے میری دلچسپی اپنی ذات کے متعلق محسوس کر لی تھی۔ میں نے بھی دوپہر سے اب تک 2-3 مرتبہ اس سے دیر سے ملاقات ہونے پر اپنی قسمت کو کوسا تھا، جس کے جواب میں وہ مسکرا کر رہ جاتی، اور مجھے دینے کے لیے اس کے پاس اور تھا ہی کیا۔ کملا البتہ قابل داد تھی کہ اس نے اپنی بھابھی کو کسی حرکت پر شک کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ میری طرف سے وہ پہلے ہی مطمئن تھی، کیونکہ جس انداز میں مجھے اس سے عشق ہوا تھا، اس کے بعد کسی اور لڑکی پر میرا دل آ جانے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب گاؤں کے نزدیکی کھیت پر کوئی اونچے سروں میں بانسری پر مرزا صاحبہ الاپ رہا تھا، اس وقت کملا نے مجھے قریباً جھنجھوڑتے ہوئے بیدار کیا۔ میرے منہ سے لاشعوری طور پر نکلنے والی ممکنہ چیخ یا آواز کے پیش نظر اس نے اپنا ایک ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا تھا۔ میں چونی لال کے کمرے میں سو رہا تھا، جبکہ وہ دوسرے کمرے میں اپنی ماں کے قریب سوئی تھی۔ تیسرے اور مکان کے آخری کمرے میں کوشلیہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ محو استراحت تھی۔ اصولاً مجھے اس وقت طے شدہ مقام پر ہونا چاہیے تھا جہاں ملنے کا وعدہ کملا سے میں نے کیا تھا۔ وہ اس جگہ قریباً 10-15 منٹ میرا انتظار کرنے کے بعد یہاں چلی آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں دبے قدموں باہر جا رہے تھے۔ کملا آگے آگے تھی اور میں پیچھے پیچھے۔ ہم دونوں خوفزدہ چوروں کی طرح چھپتے چھپاتے بالآخر گاؤں کے باہر آ گئے۔ یہ جگہ خاصی محفوظ تھی۔ خدا کا شکر گزرا کہ اس جگہ میں کتے نہیں تھے۔ حال ہی میں محکمہ صحت نے ان کا صفایا کیا تھا، ورنہ کوئی نئی مصیبت بھی پیش آ سکتی تھی۔ کھیت جن کا ذکر کملا نے کیا تھا گاؤں سے قریباً 2-3 فرلانگ دور تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گئی۔ مجھے بھی رکنا پڑا کیونکہ قریبی کھیتوں سے روشنی کا ایک منبع پھوٹ رہا تھا۔ شاید کوئی جیپ سٹارٹ ہو کر باہر نکل رہی تھی۔ کملا سہم کر مجھ سے چمٹ گئی اور میرے جسم میں چیونٹیاں رینگنے لگیں۔ خیریت گزری کہ جیپ کا رخ ہمارے مخالف سمت تھا۔ جہاں ہم کھڑے تھے وہ کوئی گزرگاہ تھی جس کے محفوظ ہونے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی تھی۔ اپنے منہ زور گھوڑے کی طرح لگام توڑوانے کے لیے بےتاب جذبات کو قابو کرتے ہوئے میں نے کملا کو وہاں سے ہٹ جانے کو کہا۔ اب ہم کھیتوں میں بنی کسی جھونپڑی کی تلاش میں تھے۔ میں نے کملا کو وہیں بٹھایا اور خود آگے چلا گیا۔ میری آنکھیں اندھیرے میں کچھ دور تک دیکھنے کے قابل ہو گئی تھیں، لیکن جہاں سے سوائے بڑے بڑے وہیکل اور طیارہ شکن توپوں کے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی مجھے بمشکل 3 منٹ ہی گزرے تھے جب میں نے اپنے کندھے پر کسی کا دباؤ محسوس کیا۔ مڑ کر دیکھا تو مصیبت سر پر سوار تھی۔ کیا ہے یہاں؟ اس نے متجسس ہوتے ہوئے بےقراری سے پوچھا۔ شش! میں نے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے واپس کھینچنا شروع کیا۔ قریباً 15-20 گز چلنے کے بعد ہم رک گئے۔ اپنی دال تو گلنے سے رہی، یہاں تو پہلے سے ہی میں نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا مطلب؟ کون ہے؟ اس کا تجسس بڑھا۔ ایک کو میں نے پہچان لیا ہے، یہ وہی دیوی جی ہیں جو کنویں پر کچھ زیادہ ہی باتیں کر رہی تھی، وہ کالی قمیض شلوار والی۔ جی تو اس نے فوراً کہا۔ نام تو مجھے آتا نہیں، صبح پہچان کر بتا دوں گا، میں نے جواب دیا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ سب؟ اس نے اپنی سکھیوں کے لیے انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے اور ایک مرتبہ پھر میری جان کو آ گئی۔ اب میں سب کچھ بھول بھلا کر اس سے جان بچانے کی فکر میں تھا۔ بمشکل تمام کافی خطرناک مراحل طے کرنے کے بعد میں اگلی رات تک چھٹی لینے میں کامیاب ہو سکا۔ اس اثناء میں اس کے والہانہ لمس نے میری رگوں میں شرارے بھر دیے تھے۔ میں پگھل جاتا اگر میری مضبوط قوت ارادی ایک مضبوط چٹان کی طرح اس کے اور میرے درمیان دیوار نہ بن گئی ہوتی۔ ایمان اور جان بچ جانے پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ گھر واپس پہنچ کر چارپائی پر لیٹ گیا، لیکن نیند کہاں۔ آج کی رات کے ضیاع کا رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا۔ کم از کم اس گاؤں کی کسی لڑکی کے ذریعے مقصد کا حصول ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ میں نے آنے والی رات تک کچھ نہ ہو سکنے پر اکیلے ہی قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا اور نیند کی آغوش میں پناہ لے لی۔ صبح مجھے کوشلیہ نے بیدار کیا۔ بہت گہری نیند آ گئی تھی۔ اس نے چائے کا ایک کپ میرے سرہانے رکھتے ہوئے کہا، ہاں رات کو تارے گنتے رہیں تو صبح نیند ہی آئے گی۔ میرے جواب سے وہ جھیمپ سی گئی اور مجھے جنگل اشنان کا کہہ کر باہر چلی گئی۔ ناشتہ کر کے میں بھی ان کے ساتھ ہی کھیتوں میں چلا آیا۔ چونی لال جو صبح صادق کے وقت کنویں پر سویا تھا، اسے بیدار کرنا میں نے مناسب نہ سمجھا اور کملا اور کوشلیہ کے نزدیک کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گیا۔ دونوں حسب سابق کپڑے دھونے میں لگ گئی تھیں۔ پھر کوشلیہ اور اس کے بچے تو ناکا دیکھنے کھیتوں میں چلے گئے اور وہ بلائے جان وہیں رہ گئی۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔